اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے. ایپیسوڈ 4. علم جغرافیہ. جغرافیہ کی تعریف. جغرافیہ اصل میں یونانی زبان کا لفظ جغرافیہ سے ہے جو سورۃ الارض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد وہ علم ہے جس میں زمین، اس کی اقالیم میں تقسیم، پہاڑوں، دریاؤں اور سکان ارض کے احوال سے بحث کی جائے، طول بلد اور عرض بلد کا تعین کیا جائے اور سمندروں، صحراؤں اور جنگلات کے احوال معلوم کیے جائیں. جیوگرافی. جیو meaning the earth and graphia to write is the science that describes the earth's surface. انسان نے جب سے زمین پر سیر و تفریح کا آغاز کیا ہے اسے اس امر سے دلچسپی رہی ہے کہ وہ بعد مسافت کا تعین کرے، مختلف علاقوں کے طبعی اختلافات کا جائزہ لے، کسی بھی جگہ کا محل وقوع، آب و ہوا، پیداوار، پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلوں کی تفصیلات سے آگاہ ہو، نباتات، معدنیات اور حیوانات سے واقفیت حاصل کرے. لیکن ان امور کو ایک مستقل علم کی حیثیت حاصل کرنے کے لیے قرن ہاں قرن بیت گئے ہیں، اور اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب بطلموس القلوزی نے الجغرافیہ کے نام سے لکھی. افریقہ، ایشیا اور یورپ میں اشاعت اسلام کے بعد سیاسی عملداری کی بدولت مسلمانوں کو معلومات جمع کرنے اور ان مختلف ممالک کے بارے میں اپنے مشاہدات قلم بند کرنے کے مواقع میسر آئے جو براہ راست ان کے زیر نگین تھے یا مملکت اسلامی کے آس پاس تھے. ان معلومات کو جمع کرنے کا مقصد فوجی ہو یا سیاسی، یہ امر ناقابل انکار ہے کہ قرآن حکیم کی وہ آیات جن میں سیاحت و جہاز رانی کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، مسلمانوں میں تسخیر عالم کا شوق، حج بیت اللہ کی عظمت و تقدس، جہت قبلہ کے تعین کا لحاظ، فن حدیث و رجال اور عام تحقیقی اور مشاہداتی ذوق ایسے امور ہیں جو مسلمانوں کے رہوار شوق کے لیے مہمیز ثابت ہوئے، اور انہوں نے دوسرے علوم کی طرح جغرافیہ کو بھی اپنی تحقیقات کی آماجگاہ بنایا. عباسی عہد کے آغاز اور بغداد کے دارالحکومت بن جانے کے بعد عالمی علمی ذوق اور تراجم کی بدولت عربی زبان دیگر علوم کے علاوہ ہند، ایران اور یونان کی جغرافیائی معلومات سے مالا مال ہو گئی. نیز فلکیات پر یونانی اور ہندی کتب کی تراجم کی وجہ سے عربوں کو نظریات، تصورات اور فلکیاتی تجربات کے نتائج کی شکل میں خاصا مواد میسر آ گیا، جس کے باعث عربی جغرافیہ نگاری کے لیے علمی بنیاد پر ترقی کرنا آسان ہو گیا تھا. عباسی خلیفہ مامون نے اپنے عہد حکومت میں 69 سائنسدانوں کو جغرافیائی تحقیقات اور دنیا کے نقشے کی ترتیب و تدوین پر مقرر کیا تھا. ان کی تحقیقات سے حاصل ہونے والے مواد کی بنیاد پر محمد بن موسیٰ خوارزمی، جنہوں نے عربی میں جغرافیہ کی پہلی کتاب سورۃ الارض کے نام سے لکھی، اس کے بعد مشرق کی دیگر جغرافیہ نگاروں میں یعقوب الکندی، جنہوں نے عربی میں جغرافیہ کی پہلی کتاب سورۃ الارض کے نام سے لکھی. اسپین کے مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے طویل سفر کرنا پڑتا. نتیجتاً راہ میں پڑنے والے علاقوں کے احوال و قوائف، راستے کی منازل اور بعد سفر کا تعین بطور خاص ان کی دلچسپی کے امور قرار پائی. اسپین میں شرح تعلیم بہت بلند تھی، اس لیے لوگوں نے سفرنامے لکھنے کی طرف خاص توجہ دی. اسپین کے جغرافیائی ادب کو 2 صنفوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا خالص جغرافیائی ادب اور دوسرا سفر نامے یعنی رحلات. اسپین میں جن لوگوں نے جغرافیہ نگاری کو بحیثیت ایک فن اپنایا اس میں ابو عبید البکری، شریف الادریسی اور ابو حامد غرناطی کے نام شامل ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ البکری کی کتاب المسالک الممالک کا جس قدر حصہ ہم تک پہنچا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے قدماء کی کتابوں کو علم و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھ کر ذاتی مشاہدات اور سرکاری دستاویزات سے ان کا موازنہ کر کے صحت معلومات کا ایک معیار قائم کیا تھا. اور ابو حامد غرناطی نے خود کئی ممالک کی سیاحت کرنے کے بعد ذاتی مشاہدات قلم بند کیے تھے. اسپین میں علم حیات کی ترقی کے باعث فلکیاتی جغرافیہ نے بھی ترقی پائی. ابو علی حسن بن المراقشی نے بطلموس اور عرب جغرافیہ نگاروں کی تحقیقات کی تصحیح کی، جس کے بارے میں سیڈیو لکھتا ہے: بحر متوسط کا طول، جسے بطلموس نے 62 درجے قرار دیا تھا،
بعد میں عربوں نے اسے 54 درجے قرار دیا، لیکن ہم اس رصد سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ البتہ ابو علی حسن مراقشی نے 1230 عیسوی میں اپنی مشہور رصد کے ذریعے اور 42 درجے قرار دیا، جو علم جغرافیہ میں ایک شاندار عالمی کارنامہ ہے۔ اسی طرح المراقشی نے مغرب کے نقشے کی تجدید کی، جو پہلے دور میں تیار کیا گیا تھا۔ اسپین میں سفر نامے لکھنے کا رواج عام رہا۔ ابن جبیر نے حج بیت اللہ کے لیے جو سفر کیا، اس کی روداد رحلہ ابن جبیر کے نام سے لکھی۔ اسلام میں جیوگرافی کے فروغ میں عبادات اور معاملات دونوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے راستوں سے واقفیت، نماز کے قیام اور مسجد کی تعمیر کے وقت قبلے کا تعین، امور سلطنت کی انجام دہی اور تجارتی مقاصد کے لیے مختلف بلاد و امصار کے جغرافیائی محل وقوع سے آگاہی وہ محرکات تھی جنہوں نے مسلمانوں کو جغرافیہ کا علم حاصل کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ عباسی دور میں جب ایرانی، ہندی اور یونانی کتابوں کے ترجمے ہونے لگے تو ثابت بن قرا نے یونانی جغرافیہ دان بطلموس کی کتاب جیوگرافیکل ٹریٹیز کو عربی کا جامہ پہنایا۔ اس کے علاوہ بطلموس کی دوسری کتابوں مارفیوس سوری کے جغرافیہ، افلاطون کی تصنیفات سیلماؤس الآثار العلویہ، السما والعالم اور ارسطو کی معباد الطبعیات کی بھی عربی ترجمے کیے تھے۔ یونانیوں کے علاوہ مسلمانوں نے ہندی اور ایرانی جغرافیائی تصورات کا علم بھی حاصل کیا، جس سے وہ اس قابل ہو گئے کہ اس موضوع پر تحقیق و تصنیف کا آغاز کر سکیں۔ خلیفہ مامون رشید کے عہد خلافت میں مشہور مسلم ریاضی دان محمد بن موسیٰ خوارزمی المتوفی 232 ہجری جغرافیہ کے موضوع پر سورۃ الارض کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کے ساتھ ایک نقشہ بھی تھا۔ یہ نقشہ خوارزمی سمیت 70 ماہرین نے تیار کیا تھا۔ اس کے بعد عہد مامونی میں ڈاک اور پرچہ نویسی کے منتظم نے 3 صدی ہجری یعنی 9ویں صدی عیسوی میں جغرافیہ کے موضوع پر المسالک الممالک کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ ڈاک کا یہ ناظم مشہور جغرافیہ دان ابن خردازبہ تھا، جسے مسلم جغرافیہ کا باوا آدم مانا جاتا ہے۔ ابن خردازبہ نے یہ کتاب خلیفہ مامون رشید کے حکم پر لکھی تھی۔ 3 صدی ہجری کے نصف آخر میں احمد بن اسحاق ابی یعقوب بن وضع الکاتب الیعقوبی نے کتاب البلدان تصنیف کی۔ یعقوبی کے بعد ابن رستانی الاعلاق النفیسہ اور ابن الفقی الحمدانی 3 صدی ہجری میں کتاب البلدان ہی کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ 4 صدی ہجری کے ربیع اول میں قدامہ بن جعفر الکاتب نے کتاب الخراج و صنعت الکتاب تحریر کی، جس میں انہوں نے 11ویں باب کے ذیل میں راستوں، ڈاک کی منزلوں اور سرحدوں کی تفصیل کی ہے۔ تقریباً اسی زمانے میں مشہور مورخ ابو الحسن علی بن حسین المسعودی نے اپنا سفر نامہ کتاب القضایا والتجارب کے نام سے تیار کیا، جس میں مصنف نے چشم دید واقعات و مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر وسیع اور اہم جغرافیائی مواد پیش کیا تھا۔ ان کی دوسری کتابوں مروج الذہب اور التنبیہ الاشراف میں بھی ان کی سیاحت کے حالات ملتے ہیں۔ ان سب کا تعلق جغرافیہ کے عراقی مکتب فکر سے تھا۔ مسلم جغرافیہ نگاری میں بلخ کے مکتب فکر کو اس لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں اسلامی رنگ نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے۔ یہ مکتب فکر ابو زید احمد بن سہل بلخی اور ان کے نام پر دبستان بلخ کہلاتا ہے۔ ابو زید بلخی مشہور فلسفی ابو یوسف یعقوب الکندی کے شاگرد تھے۔ عراق میں 8 سال گزارنے کے بعد بلخی نے دور دراز سفر کرنے کے بعد واپس آ کر اپنے وطن میں سورۃ الاقالیم کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی۔ اسے بنیاد بنا کر نامور جغرافیہ دان ابو اسحاق ابراہیم بن محمد فارسی، جنہوں نے المسالک الممالک کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جس میں ہر ملک کو رنگین نقشے میں دکھایا گیا تھا۔ استخرئی کی درخواست پر ابو القاسم محمد بن حرف البغدادی، جنہوں نے ان نقشوں پر نظر ثانی کی اور سورۃ الارض کے عنوان سے ایک کتاب قلم بند کی، اور ابن حوقل نے اپنی کتاب میں جغرافیائی معلومات کے علاوہ نقشے بھی دیے ہیں۔ تقریباً اسی زمانے میں یمنی نژاد عالم ابو الحسن ابن احمد حمدانی نے جغرافیہ کے موضوع پر الکلیل اور صفت جزیرۃ العرب کے ناموں سے 2 کتابیں رقم کی تھیں۔ ان کے بعد مسلم جغرافیہ نگاری میں ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر المقدسی نے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم لکھ کر اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے اسپین کے سوا دور دراز مسلم ملکوں کا سفر کرنے کے بعد
اپنے 30 سالہ تجربات و مشاہدات کو مذکورہ بالکتاب کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں، محمد المقدسی visited all the lands of Islam except Spain. He suffered countless vicissitudes and in 985 wrote his description of Muslim Empire, the greatest work of Arabic geography before Al-Biruni's India. محمد المقدسی نے اسپین کے سوا تمام اسلامی علاقوں کا سفر کیا، بے شمار نشیب و فراز دیکھی اور 985 عیسوی میں احسن التقاسیم فی سور الاقالیم تصنیف کی، جو البیرونی کی تاریخ الہند سے پہلے عرب جغرافیہ کی عظیم ترین کتاب رہی ہے۔ مقدسی کی تصنیف کے 40 سال بعد ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، جنہوں نے 130 عیسوی میں اپنی شاہکار کتاب تاریخ الہند تصنیف کی، انہوں نے اس کتاب میں وہ اہم جغرافیائی مواد پیش کیا جو اس سے پہلے کسی دوسری کتاب میں نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ہی مسلم جغرافیہ نگاری کم از کم مشرق میں روبہ تنزل ہونے لگی۔ اسپین میں مشہور لغوی اور جغرافیہ دان ابو عبید عبداللہ بن عبدالعزیز الاکبری نے المتوفہ 486 ہجری میں جغرافیائی لغت پر ایک کتاب تیار کی، جس میں مختلف شہروں اور جگہوں کے ناموں کی تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اسپین کے اس عظیم جغرافیہ دان نے ایک اور کتاب بھی جغرافیہ کے موضوع پر تصنیف کی، جو کتاب المسالک الممالک کے نام سے معروف ہے۔ مسلم جغرافیہ نگاری کے لیے اگرچہ یہ زمانہ تنزل پذیر تھا، مگر اس میں دو چوٹی کے جغرافیہ دان پیدا ہوئے۔ عالم اسلام کے ان دو مایہ ناز جغرافیہ دانوں میں ایک مغربی اور دوسرے مشرقی مسلمان تھے۔ مغربی سائنسدان ابو عبداللہ محمد بن محمد ادریسی اسپین کے شہر ستیہ میں پیدا ہوئے اور قردبہ میں تعلیم پائی۔ اس کے بعد وہ صقلیہ یعنی سسلی چلے گئے، جہاں نارمن عیسائیوں نے مسلمانوں کی 198 سالہ حکومت ختم کر کے 1091 عیسوی میں اپنی بادشاہت قائم کر لی تھی۔ ان کا دارالسلطنت پالیرمو یعنی بولرم تھا۔ صقلیہ کے نارمن حکمرانوں نے عربی علوم و فنون کی سرپرستی کی، دربار پر عربی رنگ چھایا ہوا تھا، اہم منصبوں پر مسلمان فائز تھے۔ نارمن بادشاہوں میں راجر دوم بڑے علم دوست تھے۔ انہوں نے ادریسی کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں جغرافیائی تحقیق کا کام تفویض کیا۔ جے ایچ کریمرز، جنہوں نے اپنی ساری صلاحیت مسلمانوں کے کارناموں کو شرطیہ اور استثنائی جملوں کے انبار کے نیچے دبانے میں صرف کی ہے، وہ لکھتے ہیں، But the fact that Roger entrusted the composition of description of the known world to a Muhammadan scholar indicates clearly how far the superiority of the Muhammadan learning was acknowledged at that time. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بادشاہ راجر نے معلوم دنیا کے حالات مرتب کرنے کا کام ایک مسلمان عالم کو تفویض کیا، صاف طور پر اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے علم کی فوقیت کس حد تک تسلیم کی جاتی تھی۔ راجر دوم کا دربار اگرچہ علماء اور فضلاء کا کہکشاں تھا، لیکن مسلم جغرافیہ دان ادریسی اس میں سب سے روشن اور درخشندہ ستارہ تھے۔ فلپ کے ہیٹی کا کہنا ہے، The chief ornament of Roger's two courts was Al-Idrisi, the most distinguished geographer and cartographer of the Middle Ages. راجر دوم کے دربار کی سب سے بڑی زینت ادریسی تھے، جو قرون وسطیٰ کے سب سے ممتاز جغرافیہ دان اور نقشہ کش تھے۔ ادریسی جغرافیہ کے علاوہ دوسرے علوم میں بھی دستگاہ رکھتے تھے، مگر جغرافیہ اور نقشہ کشی کے فن میں وہ قرون وسطیٰ کے سب سے بڑے ماہر تھے، جن کی مثال پیش کرنے سے دنیا قرون وسطیٰ کے طویل زمانے تک قاصر رہی۔ فلپ کے ہیٹی لکھتے ہیں، The best known geographer of the 11th century was a Hispano-Arab and the most brilliant geographer and cartographer of the 12th century. Indeed, of all the medieval time, was Al-Idrisi a descendant of a royal Spanish Arab family who got his education in Spain. 11ویں صدی کے سب سے مشہور جغرافیہ دان البکری تھے، جو اندلسی عرب تھے اور 12ویں صدی کے سب سے زیادہ باکمال جغرافیائی مصنف اور نقشہ کش تھے، بلکہ پورے عہد وسطیٰ کے سب سے بڑے جغرافیہ دان ادریسی تھے، جو اسپینی عرب کے ایک شاہی خاندان کی نسل سے تھے اور جنہوں نے اسپین میں تعلیم پائی تھی۔ راجر دوم نے جغرافیائی مواد جمع کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے آدمی روانہ کیے، جنہوں نے مختلف ممالک میں گھوم پھر کر مواد جمع کیا۔ اسی مواد کی بنیاد پر ادریسی نے 1154 عیسوی میں نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق تصنیف کی، جسے یورپ کے تعلیمی اداروں میں 300 سال تک حرف آخر کی حیثیت حاصل رہی۔
کتاب کے طریق تصنیف کا ذکر کرتے ہوئے فلپ کے ہیٹی لکھتے ہیں، In his critical collation of the material, Al-Idrisi shows a remarkable breadth of a view and a grasp of such essential facts as the sphericity of the earth. مواد کے تنقیدی تقابل میں ادریسی نے امتیازی وسیع النظری اور زمین کی گولائی جیسے بنیادی حقائق کی قبولیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ زمین کی گولائی سے مسلمان 8ویں صدی عیسوی میں واقف ہو گئے تھے۔ ادریسی نے اسے مان کر اپنے پیشرو ہم مذہبوں کی تصدیق کی۔ جغرافیہ کے بارے میں صحیح مواد فراہم کرنے کے علاوہ ادریسی نے نقشہ کشی کے فن کو معراج کمال تک پہنچایا۔ انہوں نے 1154 عیسوی میں پوری دنیا کا ایک نقشہ بنایا جس کی خواہش روجر دوم نے کی تھی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار لکھتے ہیں، Al-Idrisi constructed a world map in 1154 AD for the Christian king Roger of Sicily, showing better information on Asian areas than had been available therefore. ادریسی نے صقلیہ کے عیسائی بادشاہ روجر کے لیے 1154 عیسوی میں ایک عالمی نقشہ بنایا جس میں ایشیائی علاقوں کے بارے میں اس وقت تک کے دستیاب حالات سے زیادہ بہتر معلومات دی گئی تھیں۔ ادریسی نے یہ نقشہ چاندی کا بنایا تھا اور اس میں کمال مہارت کے ساتھ دنیا کے ممالک دکھائے گئے تھے۔ نقشے میں پہاڑ، دریا، جنگل اور وادیاں بھی دکھائی گئی تھیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے چاندی کا ایک آسمانی کرہ بھی بنایا تھا۔ فلپ کے ہیٹی اس کی تصنیف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، Besides the monumental work of Al-Idrisi constructed for his Norman pattern, a celestial sphere and a disc-shaped map of the world, both in silver. اس یادگاری تصنیف کے علاوہ ادریسی نے اپنے نارمن سرپرست کے لیے ایک آسمانی کرہ اور ڈسک نما عالمی نقشہ بنایا تھا۔ یہ دونوں چاندی میں بنائے گئے تھے۔ ادریسی نے اپنی تصنیف میں بھی بہت سے نقشے دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نقشہ تعارفی باب میں دیا گیا ہے۔ نقشوں اور کتاب کے بارے میں ول ڈورانٹ بیان کرتے ہیں، It divided the earth into 7 climatic zones and each zone into 10 parts. Each of the 70 parts was illustrated by a detailed map. These maps were the crowning achievement of the medieval cartography, unprecedented in fullness, accuracy and scope. کتاب میں زمین کو 7 موسمی خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر خطے کے 10 حصے کیے گئے ہیں۔ 70 حصوں میں سے ہر ایک حصے کو ایک نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ یہ نقشے عہد وسطیٰ کی نقشہ کشی کا زبردست کارنامہ ہے۔ تکمیل، درستی اور وسعت میں پہلے ان کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ ادریسی کی یہ تصنیف 300 سال تک یورپ میں داخل نصاب رہی تھی۔ اس کے متعدد خلاصے تیار کیے گئے۔ اولین تلخیص عربی کی ان کتابوں میں شامل تھا جو اپنی اہمیت کی بنا پر سب سے پہلے روم کے متبع یعنی میڈیسی سے 1592 عیسوی میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ اس متن کا ترجمہ 1600 عیسوی میں اطالوی زبان میں کیا گیا جو ماؤنٹ پلیئر کی یونیورسٹی میں موجود ہے۔ 1619 عیسوی میں 2 مرونی راہبوں جبرائیل سیوبینٹا اور جونز ہیسروبینٹا نے اسے لاطینی زبان میں منتقل کر دیا۔ روم سے شائع ہونے والے خلاصے کے علاوہ کتاب کے 2 مزید عربی خلاصوں کا پتہ چلا، جن میں سے ایک 1893 عیسوی میں قاہرہ میں اور دوسرا 20ویں صدی کے اوائل میں تیونس میں دریافت ہوا۔ 19ویں صدی کے نصف اول میں کتاب کا فرانسیسی ترجمہ 2 جلدوں میں شائع ہوا تھا۔ حالیہ برسوں کے دوران کتاب کا مستند اور معتبر ایڈیشن تیار کرنے کی خاطر روم میں واقع ایک معزز اطالوی ادارے کی سرپرستی میں اور معروف اطالوی ماہرین کی کمیٹی کے زیر ہدایت محققین کی ایک بین الاقوامی جماعت نے کام کا آغاز کیا ہے۔ ہر محقق کو کتاب کا وہ حصہ تفویض کیا گیا جس میں انہیں خصوصیت حاصل ہے۔ عملہ ادارات کا صدر مقام نیپلز یونیورسٹی یعنی اٹالی کا ایک ادارہ ہے۔ اب تک محققین کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں عربی متن اور ترجمے کے 5 حصے نیپلز یونیورسٹی سے شائع ہو چکے ہیں۔ ادریسی کے علاوہ اسلام نے اس عہد میں ایک اور عظیم جغرافیہ دان پیدا کیا جو ابو عبداللہ یاقوت حموی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا تعلق بغداد سے تھا۔ یاقوت ایک یونانی غلام تھی، جنگ میں گرفتار ہو کر ایک بغدادی تاجر کے قبضے میں آ گئے۔ نیک دل آقا نے زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے آزاد کر دیا۔ یہی آزاد شدہ غلام اپنے زمانے کا سب سے بڑا جغرافیہ دان بن گیا۔ یاقوت نے سیاحت کے دوران اپنے مشاہدے اور مطالعے کے ذریعے حاصل کیے گئے جغرافیائی مواد اور دوسری معلومات کو مجموع البلدان میں قلم بند کیا ہے۔
جو لی اسٹرینج کے الفاظ میں اے اسٹور ہاؤس آف جیوگرافیکل انفارمیشن دا ویلیو آف وچ اٹ وڈ بی امپاسبل ٹو اوور اسٹیمیٹ. جغرافیائی معلومات کا خزانہ ہی جس کی قدر و قیمت کا جتنا زیادہ اندازہ لگایا جائے اس میں کسی مبالغے کا امکان نہیں ہوگا. فلپ کے ہیٹی نے یاقوت حموی کو مشرق کا عظیم ترین جغرافیہ دان قرار دے کر ان کی تصنیف کے متعلق لکھا ہے. دس معجم in which names of places are alphabetically arranged is a vertical encyclopedia containing, in addition to the whole fund of geographical knowledge of the age, valuable information on history, ethnography and natural science. یہ معجم جس میں مقامات کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے لکھے گئے ہیں ایک اس میں بامسمی انسائکلوپیڈیا ہے جو اس عہد کی تمام جغرافیائی معلومات پر مشتمل ہونے کے علاوہ تاریخ ابن الاقوام اور فطری علوم کے متعلق قابل قدر مواد فراہم کرتی ہے. عہد وسطیٰ کے اس عظیم جغرافیہ دان کو اپنی عبقریت اور آزادی کی وہ قیمت ادا کرنی پڑی جو اہل بغداد کے نام ہمیشہ واجب الادا ہوتی ہے. انہیں ہر گزر اوقات کے لیے مسودوں کی نقل اور فروخت کر کے تھوڑی سی آمدنی ہوتی تھی. یہی ذریعہ معاش تھا. انہوں نے جغرافیائی اور دوسری معلومات جمع کرنے کی خاطر دور دراز ملکوں کے سفر کیے. سفر کے دوران مرو پہنچے تو شہر کی 10 لائبریریاں دیکھیں، پھولے نہیں سمائی، اور 616 ہجری میں خیبہ پہنچے جہاں حملہ آور تاتاریوں کے ہاتھوں جان کے لالے پڑ گئے. ابن خلقان کے بقول اسی طرح ننگے بھاگ کر جان بچائی جیسے یوم حشر میں قبر سے اٹھائے جائیں گے. حالت فرار میں مسودات کا پلندہ سینے میں چمٹائے تھی. پھر فارس سے ہوتے ہوئے موصل پہنچی جہاں اپنی کتاب کا مسودہ تیار کیا. 4 سال بعد حلب میں اسے پایا تکمیل کو پہنچایا. اس کے 1 سال بعد اسی شہر میں وفات پائی. افلاس اور جہاں گردی کے نتیجے میں جو علمی سرمایہ جمع ہوا اس کا تذکرہ ول ڈورانٹ نے اس طرح کیا ہے. While buttering the bread of poverty as a copyist, he completed his Mu'jam al-Baldan, a vast geographical encyclopedia which summed up nearly all medieval knowledge of the globe. Yaqut included almost everything: astronomy, physics, archaeology, history, giving the coordinates of the cities and the lives and works of their famous men. Seldom any man has so loved the earth. نقل نویسی کی حیثیت سے بمشکل گزر اوقات کرنے کے دوران انہوں نے معجم البلدان کے نام سے ایک ضخیم جغرافیائی معجم مکمل کی جس میں دنیا کا تقریباً سارا عہد وسطیٰ کا علم جمع کیا گیا تھا. یاقوت نے اس میں تقریباً تمام علوم حیات، طبعیات، اثریات، نسلیات، تاریخ، شہروں کے محددات اور ان کے علاوہ حالات اور تصانیف کے بارے میں معلومات درج کی ہیں. شاید ہی زمین سے کسی انسان نے اتنی محبت کی ہے. ادریسی اور یاقوت حموی کے بعد مشہور مورخ ابو الفدا جنہوں نے تقویم البلدان کے نام سے ایک کتاب جغرافیہ عالم کے موضوع پر لکھی. انہوں نے 60 جغرافیہ دانوں کا ذکر کیا ہے اور یہ کتاب انہوں نے 721 ہجری میں تحریر کی. ادریسی کی تصنیف کے بعد یہ سب سے اہم تصنیف ہے. ان کے علاوہ نامور جغرافیہ دانوں میں زکریا بن محمد قزوینی، ابو عبداللہ محمد دمشقی اور ابن الوردی خاص طور پر مشہور ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ مسلم جغرافیہ نگاری کا دور عروج ادریسی اور یاقوت حموی پر ختم ہوا. ابو الفدا کی تقویم البلدان بجھتے چراغ کی آخری بھڑک تھی. مسلمانوں کے علم جغرافیہ میں سفر ناموں کی بدولت جو قابل قدر اضافہ ہوا ہے اس کا ذکر نہ کرنا بے انصافی ہوگی. مسلم سیاحوں کے تقریباً 10 سے زائد سفر ناموں کی جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت ہے. ان سفر ناموں میں اس زمانے کی معلوم دنیا کے اکثر علاقوں کے متعلق بڑی قیمتی جغرافیائی معلومات موجود ہیں. عربی میں بلنسیہ کے ابن جبیر، ان کے سفر نامے الرحلہ اور مراقشی نژاد جہاں گرد ابن بطوطہ اور ان کے سفر نامے الرحلہ اور مراقشی نژاد جہاں گرد ابن بطوطہ المتوفہ 779 ہجری کے تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الامصار کو عالمی شہرت حاصل ہوئی تھی. فارسی زبان میں مشہور اسماعیلی مفکر ناصر خسرو جن کا سفرنامہ بہت مشہور ہے، ان کے علاوہ جن دوسرے سفر ناموں میں وافر مقدار میں جغرافیائی مواد موجود ہے ان کے مصنفین ابن المازنی، ابن مجاور، النباتی، العبداری، الطویبی اور تیجانی ہیں. علم جغرافیہ کے فروغ میں مسلم تاجروں کا رول بھی بڑا اہم رہا ہے. مارکو پولو سے پہلے والے چین کے بارے میں برائے نام معلومات رکھتے تھے. 13ویں صدی میں مارکو پولو نے
چین کی سیاحت کر کے اپنا سفر نامہ لکھا، جس سے یورپ والے چین سے آگاہ ہو گئے، جبکہ ویلڈرانٹ کے بقول مسلمان 425 سال پہلے چین کی سیاحت کر چکے تھے۔ 3 صدی ہجری یعنی 9 صدی عیسوی میں سلیمان التاجر کے نام سے ایک مسلم سوداگر نے 840 عیسوی میں مشرق بعید کا سفر کیا تھا۔ سلیمان کے تاثرات اخبار السین الہند کے عنوان سے 850 عیسوی میں غالباً کسی دوسرے شخص نے قلم بند کیے ہیں۔ 915 عیسوی میں ایک آسودہ حال شخص ابو زید الحسن سیرافی نے سلیمان تاجر کے سفر نامے کو سلسلہ تواریخ کے عنوان کے تحت دوسری کتابوں کے ساتھ مرتب کر کے پیش کیا۔ سفر نامے میں ہندوستان کے ساحلی علاقوں کے بارے میں بھی تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تحریر ہے جس میں لفظ ساخ کے ساتھ چائے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد البیرونی نے اپنی کتاب اخبار السین میں اس کے لیے جا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اخبار السین والہند ہی کی بدولت باہر کی دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ چین کے لوگ اس زمانے میں بھی دستخط کی جگہ انگوٹھے کا عکس یعنی فنگر پرنٹ ثبت کرتے ہیں۔ روس کے دور دراز علاقوں کی تفصیلات کا سر چشمہ بھی ایک مسلمان احمد بن فضلان ابن حماد ہیں، جنہیں عباسی خلیفہ المقتدر باللہ نے بلغار کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا۔ روس کے بارے میں معلومات کا ایک اور قدیم ذریعہ مسلم سیاح ابو حامد محمد المازنی، جن کے 2 سفر ناموں میں دلچسپ اور مستند مواد وافر مقدار میں موجود ہے۔ انہوں نے المعرب میں اس برفانی پھسلنی تختی کی تفصیل دی ہے جسے قطب شمالی کی بورا قوم کے لوگ استعمال کرتے تھے اور جسے ہم سکی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اس تختی کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ شمالی روس کے نباتات اور جانوروں کے بارے میں معلومات کے علاوہ اس میں آگ روک کپڑے کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی کتاب سے یہ دلچسپ انکشاف بھی ہوا ہے کہ بلغاریہ کے لوگ میمتوں یعنی مردہ ہاتھیوں سے حاصل کیے گئے دانتوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ بلغاریہ کی طویل دنوں اور راتوں کا ذکر بھی مسلم سیاح ابن بطوطہ کے سفر نامے میں آیا ہے۔ ابن بطوطہ نے پہلی دفعہ اس کا ذکر تحریری طور پر کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ختم ہوتے ہی وہاں صبح ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک نوارد سیاح نے قطب شمالی کی سیاحت کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں دور دراز کی سیاحت کر کے آیا ہوں، وہاں آفتاب اس طرح گردش کرتا ہے کہ رات بالکل نہیں ہوتی۔ سلطان کو اس پر غصہ آیا کہ سیاح ان سے مذاق کر رہا ہے۔ دربار میں موجود ایک شخص نے عرض کیا، حضور، سیاح اپنا مشاہدہ سنا رہا ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ قرآن میں آیا ہے، اس نے سورج کو ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا کہ ہم نے اس کے لیے کوئی پردہ نہیں بنایا۔ دربار میں موجود البیرونی نے سلطان کو سمجھا کر مطمئن کر دیا۔ علماء دین اپنے زمانے میں کتنی ترقی یافتہ اور دنیاوی معاملات میں باخبر ہوتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں فقہائے اسلام کے درمیان ایسے علاقوں کے حالات پر فقہی بحثیں ہوتی تھیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جن مقامات پر مغرب کے بعد عشاء کا وقت آتا ہی نہیں بلکہ اس کے بجائے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، کیا وہاں کے رہنے والوں پر عشاء کی نماز فرض رہتی ہے یا ان سے عشاء ساقط ہو جائے گی؟ چنانچہ یہ مسئلہ آج بھی فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ مسلم جغرافیہ دانوں نے خود بھی سیاحت کر کے قابل قدر جغرافیائی مواد جمع کیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں اور ملکوں میں گھوم کر وہاں کے رہنے والوں کے بود و باش، اخلاق و آداب اور زراعت و تجارت کے بارے میں نئی نئی باتوں کا انکشاف کیا۔ سجستان کی ہوائی چکیوں کے بارے میں سب سے پہلے مسعودی نے تفصیلات فراہم کی، اس کے بعد التسخری نے بھی ان ہوائی چکیوں کا ذکر کیا۔ ابن حوقل کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک جگہ افدا گوشت میں 42,000 دینار کا ایک چک دیکھا جو جنوبی مراکش میں واقع ایک مقام سجل ماسا کے تاجر کے نام تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی نقدی کی جگہ چک دینے کا رواج رہا ہے، اور چک کا الفاظ سق سے ماخوذ ہے۔ مسلم جغرافیہ دانوں میں مسعودی، ابن خردبازہ، ابن حوقل، یعقوبی، مقدسی، یاقوت حموی اور دوسرے جغرافیہ نگاروں نے سیر و سیاحت کر کے چشمدید حالات پر مبنی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ ابن خردبازہ نے ہندوستان، سری لنکا، ایسٹ انڈیز اور چین کے متعلق، ابن حوقل نے ہندوستان اور افریقہ کے بارے میں، اور یعقوبی نے آرمینیا اور خراسان کے متعلق براہ راست مشاہدے پر مبنی معلومات سے جغرافیہ کا دامن بھر دیا ہے۔
مقدسی نے اسپین کو چھوڑ کر تمام عالم اسلام کا سفر کیا تھا۔ جغرافیائی ذخیرہ علم میں جغرافیہ دانوں، تاجروں اور سیاحوں کی طرح مسلم جہاز رانوں نے بھی اپنی گوناگوں معلومات سے قابل ذکر اضافہ کیا ہے۔ مسعودی اور مقدسی جیسے عظیم جغرافیہ دانوں نے بعض ماہر جہاز رانوں کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ مؤخر الذکر نے ایک ماہر جہاز ران سے بحر ہند کی شکل معلوم کی تھی۔ اسلام کی پہلی 2 صدیوں کی جہاز رانی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ 3 اور 4 صدی ہجری میں سلیمان التاجر کے سفر نامے اور بزرگ بن شہریار کی تصنیف العجائب الہند کا ذکر آتا ہے۔ بحری کپتان بزرگ بن شہریار کی یہ تصنیف جہاز رانوں کی بحری مہموں کے متعلق دلچسپ کہانیوں پر مشتمل ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں بحر اوقیانوس میں ابن فاطمہ کی مہم جوئی کے متعلق بھی وہی تفصیلات ملتی ہیں جو ابن سعید نے قلم بند کی ہیں۔ ان کے مطابق ابن فاطمہ مغربی افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ جبل ابیض تک پہنچ گئے تھے۔ مسلم جہاز رانی کی تاریخ میں سب سے اہم شخصیت نجدی نژاد شہاب الدین احمد بن ماجد کی ہے، جنہیں اسد البحر کہا جاتا ہے۔ ابن ماجد نے نصف صدی سے زائد کا عرصہ سمندروں میں گزارا، چنانچہ بحریات اور حیت کے موضوع پر ان کے قلم سے 38 کتابیں نکلیں، جن میں کتاب الفوائد فی اصول علم بحر و قواعد بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب بحر ہند، خلیج فارس اور بحر الکاہل میں جہاز رانی کرنے والوں کے لیے خضر راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بحریات میں مہارت تامہ کی بنا پر ابن ماجد کا شمار عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ مسلم جہاز رانی کی تاریخ میں ابن ماجد کے بعد دوسرے اہم جہاز ران ان کے نوجوان ہم عصر سلیمان بن احمد المہری ہیں۔ انہوں نے بحریات کے موضوع پر 5 کتابیں تحریر کی۔ جغرافیہ میں مسلم سائنسدانوں کے انکشافات کا عمل صدیوں تک جاری رہا۔ عہد وسطیٰ میں مسلمان ہی اس علم کے امین تھے۔ اس طویل زمانے کے دوران انہوں نے جغرافیہ میں جو خدمات انجام دی ہیں، ان کا احاطہ کرنا اس وقت ہمارے لیے دشوار ہے۔